اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علی رحمت للعالمین بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مومنین اکرام میں سوال کیا جاتا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں انسان ڈرامہ یا کوئی مووی وغیرہ دیکھ سکتا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اگر ہم فلسفہ روزہ کو دیکھیں، حکمت روزہ کو دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو حرام تو نہیں ہیں۔ اب خود روزے کی حالت میں آپ ہیں تو کیا پانی ویسے حرام ہے؟ حرام تو نہیں ہے، تو کیا آپ پانی پی سکتے ہیں؟ نہیں پی سکتے۔ اب اسی طرح اور بہت ساری چیزیں جو پہلے حلال تھیں اب روزے کی حالت میں آپ پر کیا ہو گئی ہیں؟ حرام ہو گئی ہیں۔ اچھا، اب موویز یا ڈرامے کا تعلق حرام کے ساتھ تو نہیں ہے، یعنی کہ اگر کوئی ایسے مووی ڈرامہ جس میں کوئی شہوت انگیزی نہ ہو، کوئی سبق آموز چیز ہو تو اسے آپ دیکھ تو سکتے ہیں، لیکن یہ خود فلسفہ روزہ کے مخالف ہو جائے گا۔ یعنی کہ آج کل کے جو ڈرامے ہیں ان میں تو نہ کوئی اس طرح کا سلسلہ تو نہیں ہوتا کہ ان میں کوئی اخلاقیات کو مد نظر رکھا گیا ہو یا اس طرح۔ تو انسان کی بیسک جو ہے جس چیز پر اللہ کی ذات ہمیں توجہ دلانا چاہتی ہے ماہ رمضان المبارک پر، جس چیز کی ہمیں ریہرسل کروائی جا رہی ہے، جس کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے، وہ ہے خود اپنے نفس کے مد مقابل آنا۔ اگر آپ کا نفس چاہ رہا ہے آپ کو کہ میں ڈرامہ دیکھوں، میں نے ٹائم پاس کرنا ہے، تو یہ نفس کی خواہش ہے نا، اس کے مد مقابل چلے، اس کی بات نہ مانیں۔ نفس کہہ رہا ہے کہ مووی دیکھیں تو نہ اس کی بات مانیں۔ اب یہ آپ یہاں پر میرے اوپر فتویٰ نہ لگا دے کہ یہ کوئی حرام کہہ رہے ہیں، اگرچہ شرعی طور پر وہ حرام نہیں ہے اگر اس میں شہوت انگیزی نہیں ہے، اس شہوت انسان کے نہیں ابھرتی، لیکن خود فلسفہ روزہ۔ اب اشعار کا کہنا روزے میں منع کیا گیا، اب اشعار کا کہنا حرام تو نہیں تھا، لیکن یہ کیوں ہے؟ کیونکہ پریکٹس کا یہ جو دن ہے، یہ مہینے جو ہیں، یہ خاص تعلق رکھتے ہیں انسان کی زندگی کے ساتھ۔ اگلے 11 مہینوں کے ساتھ ان کا بہت گہرا ربط ہے۔ ہم نے اس ایک مہینے میں پورے 11 مہینوں کی تیاری کرنی ہے، ہم نے خود کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر ہم اس مہینے میں ہی خود کو ٹائم پاس سمجھ لیں کہ ہم نے روزے کا بس ٹائم پاس کرنا ہے، موویز اور ڈرامے پر ہم اس کا ٹائم پاس کرتے رہیں، تو پھر وہ تیاری تو نہ ہوئی۔ جو فلسفہ روزہ تھا، جو حکمت روزہ تھی، وہ تو ہم حاصل نہ کر سکے، اور پھر ماہ رمضان المبارک گزرنے، اگر رمضان المبارک میں ہی ہم نے اپنے نفس کی مقابلہ نہیں کر سکے تو پھر بعد میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو یہی تو حکمت روزہ ہے، یہی تو فلسفہ روزہ ہے کہ ہم نے اپنے نفس کے مقابلے میں چلنا ہے۔ ابھی پانی حلال ہے، پڑا بھی سامنے ہے، کھانا بھوک لگی ہے لیکن پڑا بھی سامنے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، تو پروردگار کہہ رہے کہ تم نے نہیں کھانا، ایک لقمہ بھی اگر کھایا تو تمہارا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ ایک روزے کے بدلے اب 60 روزے رکھو گے، کفارہ پڑ جائے گا تم پر۔ کیوں اتنی سختی کی گئی ہے؟ کیونکہ نفس کے مقابل چلنا ہے، تیاری کرنی ہے، اس نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ بہت سارے لوگ ساری رات جاگتے رہتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں فضول کاموں میں، اور سارا دن سوتے رہتے ہیں کہ روزہ جو رکھنا ہے تو پھر سارا دن سو کے گزار دیے۔ تو یہ روزہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ فلسفہ روزہ تک نہیں پہنچا، اسے روزے کی جو حکمت تھی وہ حاصل نہیں ہے، اور روزے کا جو حقیقی جو اس کی روزے کی وجہ سے اس نے طاقت لینی تھی، خود کو تیار کرنا تھا، خود کو مضبوط بنانا تھا، وہ حاصل نہیں کر سکا۔ بس ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اس ایک مہینے میں 11 مہینوں کے لیے تیاری کرنی ہے۔ ہم نے اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانا ہے، ہم نے اتنا مضبوط کرنا ہے کہ وہ جو زنجیروں میں شیطان جکڑا ہوا ہے وہ پھر 11 مہینے ہم پر مسلط نہ ہو سکے، ہمیں بہکاوے میں نہ لا سکے، اور ہم اس کے وسوسوں کا شکار نہ ہو جائیں۔ اور پروردگار عالم ہم سب کو حکمت روزہ و فلسفہ روزہ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔